میرا نام علینا ہے، میری عمر 27 سال ہے۔ میں ایک بہن ہوں اور میرا ایک بھائی ہے، اور میں اپنے ماں باپ اور بھائی کے بہت لاڈلی ہوں۔ یونی میں مجھے ایک لڑکے علی سے محبت ہو گئی۔ ہماری پڑھائی مکمل ہونے تک اس کا رشتہ بھی آ گیا اور میری منگنی ہو گئی۔ ابھی پڑھائی ختم ہوئی ہے اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں نے ساتھ ہی جاب ڈھونڈ لی کیونکہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ میں ابھی امی کے ساتھ ساری شاپنگ کر کے آئی اور شاپنگ دیکھنے لگی۔ اتنے میں میرے سسرال والے آ گئے۔ میں ان سے مل کر اٹھ کر اندر چلی گئی، پر مجھے بہت عجیب لگا۔ مجھے میری نند عجیب نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد میں نے امی سے بھی یہ بات کہی اور امی نے مجھے یہ ڈانٹ دیا۔ اسی طرح دن آہستہ آہستہ گزر گیا اور شادی کا دن آ گیا۔ میں رخصت ہو کے علی کے سنگ اپنے سسرال آ گئی۔ گھر میں آتے ہی رسمیں شروع ہو گئی۔ ساری رسموں کے بعد مجھے اپنے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا اور میری نند مجھ سے کہنے لگی، کیا قسمت پائی ہے ہیرا میرا ہی۔ مجھے اپنی نند کی بات سمجھ نہ آئی، وہ مجھ سے کہنا کیا چاہتی ہے، پر مجھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا جتنی میں اپنے گھر میں لاڈ دیتی میری نند اس سے زیادہ ہے اور اس کی باتیں بھی مانی جاتی ہے، پر مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا۔ وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہی اور میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی وہ میرے شوہر کو کمرے میں کیوں نہیں آنے دینا چاہتی، وہ ہی کیوں میرے پاس بیٹھی ہے۔ آخر وہ اٹھ ہی گئی۔ اتنے میں میرا شوہر علی کمرے میں آ گیا۔ میں نے گھونگھٹ نیچے کر لیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور گھونگھٹ اٹھایا اور میری تعریف کرنے لگا۔ میں فقط مسکرائی۔ میری بہن نے کوئی بات تو نہیں؟ میرے شوہر نے اچانک پوچھا۔ میں حیران ہو گئی، مطلب وہ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے تھے، پر میں خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا اور میرے شوہر کے چہرے پر محفوظ سی مسکراہٹ آئی اور میں اس مسکراہٹ میں الجھ کر رہ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کے ٹیبل پر مجھ سے سب اچھے انداز میں ملے۔ میں بھی جلد ہی سب کے ساتھ گل مل گئی۔ ساری باتیں لگی ہوئی تھی۔ اچانک میری نند بولی، تمہاری تو کل کی رات بہت اچھی گزری ہوگی۔ مجھے اس سے ایسے سوال کی توقع نہیں۔ وہ مخاطب مجھ سے تھی اور دیکھ علی کی طرف رہی تھی۔ میں ابھی جواب ہی تلاش کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ولیمہ بھی اچھے سے گزر گیا۔ زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ میں صبح اسکول جاب کے لیے چلی جاتی اور علی آفس چلے جاتے۔ میں واپس آ کر ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر دیتی۔ آج میں اسکول سے ذرا لیٹ ہوئی تو دیکھا کھانا نہیں بنا ہوا تھا۔ مجھے غصہ تو آیا پر میں برداشت کر گئی اور کھانا بنانے لگی۔ سارے نوکر صرف میری نند کی ہی بات مانتے، گھر میں اسی کا حکم چلتا۔ میں نے کھانا تیار کیا، کام ختم کرتے رات ہو گئی۔ مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے آواز آئی، بیگم آج تو کچن میں ہی مصروف ہوں، شوہر کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے علی کو دیکھا اور کہا، شوہر جی کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ پھر شوہر جی شکوہ کرتے، بیگم اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں بنا کے دیتی۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگے، پر کوئی تو تھا جس سے ہماری یہ ہنسی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور میں یہ جاننا چاہتی تھی وہ شخص ہماری ہنسی کیوں نہیں برداشت کر سکتا۔ وقت بھی اتنی تیزی سے گزرنے لگا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے۔ اب مجھے عجیب سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اکثر مجھ سے یہی سوال ہوتا، میری ابھی تک کوئی اولاد کیوں نہیں ہے؟ جب میں اداس ہو جاتی تو علی مجھے سمجھاتے، ابھی 2 سال ہی تو ہوئے ہیں۔ علی کسی فائل کو چیک کر رہے تھے۔ میں مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ وہ میرے طرف دیکھے بنا مسکراتے ہوئے بولے، آج بڑے خوش لگ رہی ہے، اور ان کی بات سن کر میرے لبوں پر مزید گہری مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا، علی آپ بابا بننے والے ہیں۔ علی نے ایک دم میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگے جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اور میں انہیں یقین دلانے لگی، سچ میں ہمیں بہت بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر انہوں نے سب کو خوشخبری دی۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میری نند منہ پھلا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے علی کو دیکھا، انہیں کیا ہوا ہے، پر علی بھی وہاں سے اٹھ گئے۔ میں تھوڑی حیران ہوئی اور پھر ناشتہ کرنے لگی۔ علی نے میری جاب چھڑوا دی اور مجھے بس ریسٹ کرنے کی تلقین کرنے لگے۔ وہ میرا بھرپور خیال رکھنے لگے۔ میری معمول سے ذرا ہٹ کے آنکھ کھلی تو علی پاس نہیں تھے۔ میں نے ٹائم دیکھا، 10 بج رہے تھے۔ علی تو آفس چلے گئے ہوں گے، میں یہ کہہ کر اپنی ہی دھن میں نیچے آنے لگی۔ آخر سیڑھی پر میرا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی مجھے علی نے پکڑ لیا اور میں سیڑھیوں پر گرا ہوا تیل دیکھنے لگی، جبکہ سارے گھر کی صفائی ہو چکی تھی اور صرف سیڑھیوں پر ہی تیل کیا تھا، وہ بھی اس وقت جبکہ معلوم تھا میں نے اوپر سے نیچے آنا ہے۔ علی مجھے ڈانٹنے لگے،
میں دھیان سے نہیں چلتی اور میں خاموش سے علی کی ڈانٹ سننے لگی۔ پھر وہ مجھے اپنے سہارے سے نیچے ڈائننگ ہال میں لے کر گئی اور مجھے بٹھا کر جوس پلایا، مگر میرا دماغ ابھی بھی ادھر ہی تھا۔ کون میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ کون مجھے خوش نہیں دیکھ سکتا؟ میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی، مجھے اپنی طبیعت بوجھل سی لگنے لگی۔ علی کہنے لگے، اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں گھر پر ہی رک جاتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، پر میں نے انہیں منع کر دیا ڈاکٹر کے پاس جانے سے، اور اتنا کہا وہ بس میرے پاس ہی رہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میرے ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا اور مجھے خدا نے ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ میں ایک بیٹے کی ماں بننے کے بعد ہواؤں میں اڑنے لگی، اور علی کا بھی کچھ اس طرح کی حال تھا۔ گھر میں جشن کا سما تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ ہم لوگ گھر واپس آئے، سارے بہت خوش تھے۔ جب بھی کوئی مجھ سے میرا بیٹا اٹھاتا تو مجھے عجیب سا لگتا، بس میرا دل کرتا میرا بیٹا میرے پاس ہی رہے۔ میں اور علی باتیں لگے ہوئے تھے۔ میری نن کمرے میں آئے اور مسکراتے ہوئے بولی، مجھے بھی دکھاؤ اپنا بیٹا۔ میں مسکراتے ہوئے اس سے بکلایا، پر اس کے ہاتھ سے میرا بیٹا گر گیا اور کمرے میں اس کے دلخراش چیخیں گونجنے لگی۔ میں ہکا بکا اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جس کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں ساکت ہو گئی۔ علی نے جلدی سے بیٹے کو اٹھایا، میں بھی ایک دم اٹھ گئے اور ہم لوگ جلدی سے اسپتال لے کر پہنچے۔ میرا آنسو تھے کہ تمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، میں مسلسل رو رہی تھی۔ علی مجھے ساتھ لگائے دلاسے دے رہے تھے، اصل میں وہ مجھ سے زیادہ خود کو دلاسے دے رہے تھے۔ اچانک ڈاکٹر نے آ کر کہا، ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکے، پر مجھے یوں لگا کسی نے میرے کان میں شیشہ پکھلا کر ڈال دیا ہوں۔ میرے آنسو ایک دم سے تھم گئے اور میں ہکا بکا ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، جیسے میرے ہو دیکھنے سے ڈاکٹر کی بات بدل جائے گی، پر ہم سے ہماری خوشی چھن چکی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری نن شرمندگی سے ہر وقت مجھ سے معافیا مانگتی، اور اس کے معافی مانگنے سے میرا بیٹا واپس تو نہیں آ جانا تھا۔ میں بس خاموش سے اس سے دیکھنے لگتی، میں اس سے کہہ بھی کیا سکتی تھی۔ سب مجھے یہی سمجھاتے، کچھ بولو، یہ سب ایک حادثہ تھا، پر مجھے چپ لگ گئی تھی۔ میرا جی چاہتا میں بس خاموش رہو، کسی سے کوئی بات نہ کرو۔ علی مجھے بلاتے پر میں ان کی کہی ہوئی بات نہ سنتی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے کمرے سے بھی نکلنا بند کر دیا۔ میں کمرے سے بھی بہت کم نکلتی۔ میں کسی طرح جاننا چاہتی تھی میری نن کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، پر میں خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا شاید وہ ایسی نہیں ہے۔ کافی رات کے وقت میری آنکھ کھلی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا علی وہاں نہیں سو رہے تھے۔ مجھے حیرانگی ہوئی، وہ اس وقت کہاں جا سکتے ہیں۔ میں نے پانی والا جگ اٹھایا اور نیچے کی جانب گئی۔ اچانک مجھے میری نن کے کمرے سے آنے والی آواز نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اندر سے آنے والی آواز نے مجھے ساکت کر دیا۔ اچانک علی نے میری نن کو تپل رسید کیا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرے۔ اپنی نن کی بات سن کر میری آنکھیں لال انگارہ ہونے لگی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میں کیا کروں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، مجھ سے سانس لینا بھی محال ہونے لگا۔ اتنے میں علی بھی آ گئی، جن کا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے بغور ان کا چہرہ دیکھا، وہ میری طرف حیرانگی سے دیکھ کر بولے، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ مجھے احساس ہوا وہ یعنی کہ کمرے میں نہیں آئے تھے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں سو کر اٹھی ہوں۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پیار سے ساتھ لگا کر سمجھایا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور میں نے نفرت بھری نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا مجھے ان سے نفرت ہوئی ہے۔ ایک پل کے لیے میں نے بھی سوچ لیا تھا اب مجھے کوئی بھی قدم اٹھانا ہوگا۔ اگلے وقت کا سوچ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور ذہن میں باتیں گونجنے لگی جو میری نن نے علی سے کی تھی۔ میں اپنے شوہر پر شک نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح میں معمول سے ذرا ہٹ کے باہر گئی، علی کے لیے خود ناشتہ بنایا۔ علی آفس چلے گئے۔ میں اپنی نن کو دیکھنے لگی جس کی ایک گال سوجی ہوئی تھی، شاید رات کے تپل کا اثر تھا۔ وہ منہ پھلائے چھت کی طرف جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگی، وہ نہ جانے چھت پر نیچے دیکھتی ہوئی کیا سوچ رہی تھی۔ اچانک میری طرف مڑنے لگی۔ میں نے اس کا دوپٹہ اس کے پاؤں میں پھینک کر اسے دھکا دے دیا اور بھاگ کر جلدی سے اس کے پاس گئی اور علی کو کال کی۔ علی جلدی سے گھر پہنچ گئے، اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے جاتے ہی بتایا سر میں شدید چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے جان بچانا مشکل ہے، اور علی مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے، وہ گری کیسے؟ پر میں خاموش تھی کیونکہ میرے پاس دینے کو جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا وہ کوما میں چلی گئی۔ میں اس کے کمرے میں گئے اور اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر بولی، کچھ حادثے ہو جاتے ہیں۔ کافی دنوں بعد ہم گھر آئے۔ علی نے مجھ سے پھر سے وہی سوال کیا، وہ چھت سے گری کیسے؟ اور میں علی کو دیکھنے لگے اور کہا، آپ مجھے بتائیں آپ کا اور آپ کی بہن کا کیا تعلق ہے؟ وہ میرا سوال سن کر ایک دم حیران ہوئے۔
उनके चेहरे के रंग बदल गए, जैसे मैंने न जाने क्या पूछ लिया हो। वो कहने लगे, क्या मतलब? और मैंने कहा, आप सच बता दें, क्योंकि आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो निगाहें झुका गए और शर्मिंदगी से बोले, सॉरी अलीना, मैं तुम्हें सच बता नहीं सका। आप ही मेरी बहन नहीं है, वो मेरे बाबा के दोस्त की बेटी है। बाबा के दोस्त के डेथ के बाद हमने उससे अडॉप्ट कर लिया। बचपन में हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, पर बड़े होकर मैं वो सब कुछ बचपना समझ के भूल गया। पर वो नहीं भूली, वो चाहती थी मैं उससे शादी करूं, पर मुझे तुम पसंद थी, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। उसने जानबूझकर हमारे बेटे को मारा। उस रात वो मुझे ये कह रही थी, मैंने तुम्हारी औलाद को मार दिया है और वो तुम्हें भी मार देगी। इसी वजह से उस रात मैंने उस पर पहली मर्तबा हाथ उठाया था, और मैं जानता हूँ उस रात तुमने मेरी सारी बातें सुन ली थी। मैं जानकर अनजान बन रहा था, और मैं जानता हूँ तुमने ही धक्का दिया है, पर मैं कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुमने अपने बेटे की मौत का बदला लिया। इतना तो हक था, पर मुझे माफ कर दो। अली अचानक से मेरे पाँव में गिर गए। मैं अपने आंसू साफ करने लगी और उनके साथ जमीन पर बैठ गई। अली, क्या कर रहे हैं? मेरे दिल में आपके लिए कोई गलत बात नहीं है। बचपन था, गुजर गया, आप सब कुछ भूल जाए। वैसे आपको गुड न्यूज़ देनी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और अली मेरी तरफ तजस्सुस से देखने लगे। आप बाबा बनने वाले हैं। मैंने उनके कान में सरगोशी की और वो मुस्कुराते हुए देखने लगे और मुझे अपने साथ लगाकर उठाया और कमरे में लेकर आए। ये राज हमारे बीच ही रहेगा, आप ही वाला। वो मुझसे मुस्कुराते हुए कहने लगा। मैं भी मुस्कुरा दी। उसके बाद अली ने मेरे लिए अलग से घर लिया, जहाँ पर हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हमारी जिंदगी में खुशियों के अलावा अब कुछ भी बाकी न रहा। हम हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।